أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نجفی کا ایک مخصوص انداز ہے، مصری انداز کی تلاوت، نجفی انداز کی تلاوت اور آپ کے حجازی انداز کی تلاوت، اور لکھنؤ میں ہماری ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو ہمارے کالج سے وابستہ ہیں. اب تمام خواتین و حضرات، تقی عابدی صاحب، آج موسم کا وہ عالم ہے کہ ذرا سا یہ لکھنؤ بڑی نزاکتوں والا شہر ہے. موسم کی ناسازی سے طبیعتیں بھی ناساز ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود گومتی سوک کو پار کرتے ہوئے پرانا لکھنؤ جو ہے وہ صرف آپ کی محبت میں، مرثیے کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں یہاں آ گیا ہے. تو ہم استقبال کرتے ہیں تمام شعراء کا، تمام علماء کا، تمام اماموں کا. ہمارے شکیل صاحب تشریف لے آئے، نواب صاحب تشریف لے آئے، ان سب کا استقبال کرتے ہیں، اور نثار بھائی کا، اور ہمارے طلباء و طالبات جتنے ہیں، میں فردن کس کا نام لوں، سب کا استقبال کرتے ہیں ہم. اچھا، اب اس استقبال میں لکھنؤ پھولوں کا بھی تو شہر ہے، خوشبوؤں کا شہر ہے، گلدستوں کا شہر ہے. آئیے پھولوں والی گلیوں کی طرف چلتے ہیں. اور خدائے سخن میر انیس نے کہا تھا ایک رنگ کا مضمون ہو تو ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باغوں، تو یہ لکھنؤ پھولوں والا ہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ خدائے سخن میر انیس کی ایک بیت پیش کرتا ہوں. 9 محرم ہے، رات ہے، حضرت علی اصغر کو جھولے سے لے کے امام حسین پیار کرتے ہیں اور کل کی جنگ کے آداب تعلیم دیتے ہیں، مگر ایک 6 مہینے کا بیٹا اس کو آغوش میں لے کے امام حسین کہتے ہیں روئے ہیں. سرکار یہ بیت سنیے، روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں، روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں، نرجس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں.
تو آئیے اس زبان کا ہم لطف لیتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا خود علی جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز اطہر صاحب سے کہ ہمارے مہمان خصوصی جن کا کلیدی خطبہ ہونا ہے تقی عابدی صاحب کی خدمت میں ایک گلدستہ پیش کر دیں۔ آپ ذرا تالیاں، آپ سیمینار بھی ہے بجا دیئے۔ تو یہ شال پیشی بھی ہے اور گل پیشی بھی ہے، تو شال پوشی ہوئی۔ آپ دیکھیں تقی عابدی صاحب کینیڈا میں ہیں، لیکن ان کا ایک سلسلہ حیدرآباد دکن سے بھی ہے، تو حیدرآباد کی شیروانی اور لکھنؤ کا دوشالہ اس وقت جو ہے وہ تہذیب کا امتزاج اور سنگم ہو گیا۔ اب میں گزارش کروں گا پروفیسر مہدی عباس صاحب، ان سے گزارش کروں گا پروفیسر مہدی عباس صاحب، ہمارے شارع اردولوی صاحب، ہمارے آج کے مہمان خصوصی اس سلسلے میں، آج کے اس جلسے کے، اور پروفیسر جمال حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ پروفیسر عزیز حیدر صاحب جو صدر آل انڈیا پروفیشنل لاء بورڈ ہیں اور صدر بورڈ آف ٹرسٹی ہیں، مجلس عاملہ کے صدر ہیں، ہمارے کرم فرما ہے پروفیسر عزیز حیدر صاحب کی خدمت میں پروفیسر جمال حیدر صاحب۔ جمال بھائی ابھی موجود تھے؟ انجم بھائی سے گزارش ہے، انجم بھائی پروفیسر عزیز حیدر صاحب کی خدمت میں یہ گلدستہ پیش کر دیں۔ اچھا، اب تقی عابدی صاحب، ہمارے اعجاز بھائی نے، یاسوف بھائی نے، یہ مبارکباد کی بات ہے کہ ہمارے شعبہ اردو میں جو ہے وہ جتنی خالی اسامیاں تھیں ان کو سب کو فیل کیا، اور یہ بالکل ایک نیا جو ٹیلنٹ ہے اور نیا جو نئی نسل ہے اس کو نمائندگی دی ہے۔ تو یہ جو اپائنمنٹس ہوئے ہیں ان میں صدر شعبہ کی حیثیت سے ڈاکٹر ناظم حسین خان صاحب، اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی ان کا جو کام ہے وہ نہج البلاغہ کے اردو تراجم پہ ہے، لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ ہے، اور لکھنؤ یونیورسٹی نے شیعہ کالج کو پروفیسر شپ بھی اب ہو گئی ہے اور پی ایچ ڈی دے دی ہے، اور ایک پی ایچ ڈی خطیب اکبر پر ہو رہی ہے اور دوسری پی ایچ ڈی کا موضوع جو ہے وہ عام کسی موضوع پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ شعبے کے لیے بڑی بات ہے، شعبہ اردو کے لیے اور شیعہ کالج کے لیے۔ تو ڈاکٹر ناظم حسین خان صاحب، صدر شعبہ اردو شیعہ کالج، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صاحب مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں، اور ظاہر سی بات ہے صدر شیعہ پرسنل لاء بورڈ، ہم سب کے کرم فرما، ہم سب کے بزرگ، اور ہمارے ڈائس پہ تشریف رکھتے ہیں عالی مرتبت امیر علی رضا صاحب، جوائنٹ سیکریٹری، اور میں گزارش کروں گا حسنین بھائی سے کہ حسنین بھائی ہمارے امیر علی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں، اور آپ بھی جب وہ گلدستہ پیش ہو تو آپ لوگ تالیاں بجائیں۔ اچھا، پروفیسر شبیر رضا باقری صاحب، آپ ایک ڈائنامک پرنسپل ہیں، اس میں تو ہمارے اعجاز بھائی نے نام دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے مہمان سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اپنے گھر میں مہمان بن کے آتا ہوں، میں اسی شیعہ کالج کا پروڈکٹ ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ گلدستہ میں آپ کو پیش کروں۔ دیکھیے، ہمارے اس وقت کے جلسے کے پروگرام کے ناظم، بہترین شاعر، بہترین خطیب پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب تشریف رکھے۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ناظم حسین صاحب سے جو اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں کہ وہ گلدستہ پیش کر کے جناب عباس رضا نیّر صاحب کا استقبال کریں۔ آئیے مولانا یاسوف صاحب تشریف لے آئیں۔ یاسوف بھائی کو گلدستہ پیش کروا دو، پھر ان سے میں نے اس کو کیا۔ اب میں کیا عرض کروں، فخر ملت، آفتاب شیعیت، اور سر تقی عابدی صاحب شیعہ کالج کو اے گریڈ نئے ایکریڈیشن میں دلانے والے، میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ یاسوف عباس صاحب تشریف لے آئیں۔
اور ایک گلدستہ تو سب سے پہلے مجھے دیا جائے، میں یاسوف بھائی کو پیش کروں. ابھی جب میں پیش کروں گا تب تالیاں بجائیے گا. یاسوف بھائی آپ کو بہت مبارک. اچھا میں ذرا سا یاسوف بھائی آپ کو زحمت دوں گا، ایک شال جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے آج کے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں وہ تقی عابدی صاحب انٹرنیشنل، آپ یہ سوچیے. اچھا میں دونوں کا نام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ مرثیے کے لیے ایک جنات کی طرح، مرثیے کا ظافر جن جو ہیں وہ جناب تقی عابدی صاحب ہیں. زوردار تالیاں. اور ایسے ہی ہمارے یاسوف عباس صاحب، یاسوف بھائی 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں. تقی عابدی صاحب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ یعنی جتنی عمر نہیں ہے اس سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھ ڈالی ہیں، اور صاحب آپ کی لائبریری میں 4000 سے زیادہ 4,500 کتابیں اور منوسکرپٹ جو ہیں وہ جمع بھی ہیں. ایسے ہی یہ جو قومیات کے مسائل ہیں ان میں یاسوف عباس صاحب، یاسوف بھائی 24 ہی گھنٹے تو کل ہوتے ہیں، اس 24 گھنٹے میں یہ دبئی ہے، خلیجی ممالک ہیں، کربلا معلیٰ ہے، نجف اشرف ہے، کازمین ہے، سامرہ ہے، امریکہ ہے، لندن ہے، اور ادھر کلکتہ ہے، ادھر کشمیر ہے. یعنی آپ یہ سوچئے اس فتح کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں یاسوف عباس صاحب کے لیے. زوردار تالیاں. ہاں اظہر صاحب، میں جناب اظہر صاحب ہمارے جو ہے وہ ممبر بورڈ آف شیعہ کالج، ان سے گزارش کروں گا کہ ناظم صاحب سے کہ یہ گلدستہ پیش کریں. اچھا ہمارے ثروت تقی صاحب بھی ہم لوگوں کے استاد بھی ہیں اور ہمارے بورڈ کے ممبر بھی ہیں. ناظم صاحب ایک گلدستہ آپ، اس لیے کہ میں اگر شخصیات کو بدلوں گا تو اتنا وقت لگے گا، تو وہ ایک گلدستہ ثروت تقی صاحب، پروفیسر ثروت تقی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. جی جی. تو یاسوف بھائی اور اعجاز بھائی ہمارے دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کیسے یہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اتنے کم وقت میں بچوں سے. ہاں پروفیسر مہدی عباس صاحب کی خدمت میں بھی ایک گلدستہ ہمارے ناظم بھائی پیش کر دیں. ہاں ادھر فوٹو بھی ہو جائے بھائی پروفیسر مہدی عباس صاحب. اچھا یہ عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ جس کے دم سے سب ہوتا ہے وہ سب کو گلدستہ پیش کرتا ہے، مگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ڈاکٹر مولانا اعجاز اطہر صاحب، ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کرنے کے لیے ناظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں. ارے کوئی بات نہیں، یہ پھول تو ایک علامت ہے محبت کی. اور شیعہ کالج کی بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی سیٹس پہ، وہ اس کی ابتدا کہ جہاں ختم ہو قیاس، وہ اس کی انتہا کہ ابد جس کا انعکاس، یاسی نفس رؤوف لقب والضحیٰ اساس، کل انبیاء ہیں جس کی نبوت کا اقتباس، تشبیہ اس کی آ نہ سکی جب خیال میں لانا پڑا اسی کو اسی کی مثال میں. آئیے مرثیے کے اس بند کے ساتھ ہم چلتے ہیں فخر ملت آفتاب شیعت مولانا ڈاکٹر یاسوف عباس صاحب کے پاس کہ وہ استقبالیہ کلمات، یعنی یہ جو پھول تھے یہ اب لفظوں کے پھول میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں اور وہ استقبال فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب قبلہ. اور کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ 2 بجے جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی فلائٹ ہے، واپس جانا ہے ان کو، لہذا میں اس وقت کوئی تقریر کا محل نہیں ہے. جو تقریر ہوگی وہ 1 گھنٹے کے اندر پروگرام ختم ہونا ہے اور تقی عابدی صاحب کی جو تقریر ہوگی وہ ہوگی. لہذا اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اپنے آئے ہوئے مہمان خصوصی
ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب قبلہ کا، صدارت کر رہے جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب، افتتاحی تقریر کریں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا صاحب مہندی صاحب قبلہ، اور مہمان اعزازی ہیں جناب شارف ردولوی صاحب، ندامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب، اور کتاب کا رسم اجرا کریں گے جانشین خطیب اکبر مولانا ڈاکٹر مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب۔ تو عزیزان محترم، اساتذہ اکرام، جیسا کہ ڈاکٹر تقی آبدی صاحب کی شخصیت ہے اور ہمارے عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب نے کہا، وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور نیّر جلال پوری صاحب نے مرثیے کے لیے جو کام کیا ہے وہ واقعی میں قابل تعریف ہے کہ 7 سمندر اس پار بیٹھ کے کینیڈا سے مرثیے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، آپ کو جتنی بھی آپ کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے پرنسپل جناب شبیر رضا باقری صاحب، شیعہ کالج کے جوائنٹ سیکریٹری بورڈ آف ٹرسٹیز امیر علی رضا صاحب، جناب اظہر صاحب، اور ہمارے ثروت تقی صاحب، یہ لوگ یہاں تشریف فرما ہے، تمام اساتذہ کرام۔ میں بس صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ میں دبئی میں جناب علی غزنوی صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور کافی عرصے پہلے کی یہ بات ہے، اور اس وقت تقی آبدی صاحب نے کائنات نجم کتاب کا رسم اجرا دبئی میں آسٹوریا ہوٹل میں منعقد ہوا تھا۔ اس کے اندر تقی آبدی صاحب کی تقریر آج بھی کانوں میں گونجتی ہے، اور وہاں کے اوپر جو اشعار لگے تھے کہ وہ اشعار آج بھی یقین مانیے آپ کہ نجم آفندی صاحب کے وہ اشعار آج بھی سنائی دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو تقی آبدی صاحب نے کام کیا وہ قابل تعریف ہے۔ میں اپنی جانب سے، شیعہ کالج بورڈ آف ٹرسٹیز کی جانب سے، مجلس علماء کی جانب سے جناب پروفیسر ڈاکٹر تقی آبدی صاحب کا ایک دفعہ پھر میں استقبال کرتا ہوں، اور شیعہ کالج میں آنے کا آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ تمام ارباب لکھنؤ۔ وقت کی بہت تنگی ہے، گھڑی کی سوئیاں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پروفیسر تقی آبدی جب بولیں تو کسی موضوع پہ بولنے کے لیے 3 گھنٹے تو انہیں کم پڑ جاتے ہیں۔ تو آج بس جلدی سے میں چلتا ہوں، ایک ایسا بزرگ جو ہمارا مربی ہے، ہمارا سرپرست ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صاحب مہندی صاحب قبلہ، صدر آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ۔ میں آج تو صرف 2 مصرے ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سفر کے وقت یہ دولت بھی ساتھ رکھ دینا، میرے بزرگ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ وہ افتتاحی تقریر فرمائیں، اور اس کے بعد پروفیسر تقی آبدی کا کلیدی خطبہ ہوگا، کی نوٹ ایڈریس ہوگا۔ تشریف لائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ جناب عزیز حیدر صاحب، مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر تقی آبدی صاحب، اور ہماری ادب کی شان جناب شارف ردولوی صاحب، نظم اور نثر پر برابر قدرت رکھنے والے جناب عباس نیّر صاحب، فخر ملت مولانا یعصوب عباس صاحب، جانشین ہے خطیب اکبر مولانا اعجاز اطہر صاحب، اور تمام معززین۔ مجھ سے یہ کہا گیا کہ جناب تقی آبدی صاحب مرثیے کے سلسلے میں جو صحیح فرما رہے ہیں وہ مقالہ یہاں پر پیش کریں گے، اس سے آپ لوگ فیضیاب ہوں، اور چند جملے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اظہار خیال کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک نثر ہے، ایک نظم ہے۔
جس سے انسان اپنے مطالب کا اظہار کر سکتا ہے۔ نثر کے میدان میں تو 1970 سے میں خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی میں نے اپنے کو ہمیشہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو نظم کی دنیا میں تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے، تو اگر یہ کہیں آپ تو غلط نہیں ہوگا کہ میں نظم کی دنیا میں اس لائن میں کھڑا ہوا ہوں کہ اگر مجھے داخلہ مل جائے تو میں نظم کا طالب علم بھی اپنے کو کہہ سکوں، اس لیے کہ نظم کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں قصیدہ ہے، رباعی ہے، قطع ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، بہت سی شقیں ہیں۔ اب سب کے اوپر تو عبور حاصل کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو صرف کائنات میں ایک ہی انسان تھا جس نے ممبر سے کھڑے ہو کے کہا تھا سلونی، مجھ سے جو چاہے پوچھ لو۔ عزیزان محترم، ہمیں مرثیہ سے اس لیے بھی تعلق ہے کہ اس کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، کیونکہ اور چیزوں میں تو بادشاہوں کی، رؤساء کی، عمرا کی تعریف ہوا کرتی تھی، لیکن مرثیہ وہ شے ہے کہ جس میں صرف اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم نے تاریخ عرب پر نظر کی تو ہمیں دیبل اور فرزدق نظر آئے۔ میں تفسیر میں جانا اس لیے نہیں چاہتا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے عجم پر نظر کی تو ہمیں فردوس نظر آئے، ہمیں سعدی نظر آئے، ہمیں حافظ نظر آئے، ہمیں جامی نظر آئے، ہمیں امیر خسرو نظر آئے۔ ہم نے کہا ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرثیہ گو کون ہے، تو ہمیں سعدی نے مرثیہ کی طرف متوجہ کیا، ہمیں فردوسی نے سہراب کی ماں کی زبان میں مرثیہ کہہ کے سنایا۔ عزیزان محترم، ہم اور آگے بڑھ گئے، ہم نے دیکھا ہمارے یہاں ادب میں مرثیہ کی تاریخ کب سے ہے، تو ہمیں ولی دکھنی نظر آئے، حالانکہ انہوں نے مرثیہ کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد ہمیں سودا و میر نظر آئے، جنہوں نے مرثیہ کو اپنے دامن میں وسعت دی، اور پہلے چو مصری مرثیہ کہا جاتے تھے، سودا نے مسدس کی شکل دے کر ہمارے سامنے مرثیہ کو پیش کیا۔ حالانکہ تاریخ میں اختلاف ہے، میں ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، چونکہ ماشاءاللہ ناقد، محققین، پروفیسر تشریف فرما ہیں، وہ یہ بتائیں گے کہ مسدس سودا کے زمانے سے شروع ہوا یا میر ضمیر کے زمانے سے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میر ضمیر نے مرثیہ کو وہ شکل جو آج ہمارے سامنے ہے وہ میر ضمیر کی ایجاد کرتا ہے۔ میر ضمیر نے مرثیہ کو مسدس کی شکل دی، اس میں رزمیہ، سراپا، گھوڑا، تاج، تلوار، جنگ کی تعریفیں جو بھی میر ضمیر کے زمانے ہی سے ایجاد ہوئیں۔ آج ہمارے سامنے جو مرثیہ کی صورت ہے وہ میر ضمیر کی ایجاد کرتا ہے۔ اس کے بعد میر زاہد ہمارے سامنے آئے، میر حسن ہمارے سامنے آئے، میر خلیق ہمارے سامنے آئے، میر انیس ہمارے سامنے آئے، میر دبیر ہمارے سامنے آئے۔ ان سب نے مرثیہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ آج مرثیہ جو ہمارے سامنے ہے وہ انہی لوگوں کی صحیح کا نتیجہ ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مرثیہ کی طرف اب کم توجہ دے رہے ہیں، حالانکہ مرثیہ وہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بناتا ہے۔ آپ غور کیجئے، مرثیہ میں جو بات ہے وہ کسی اور چیز میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ میں بہت مختصر کر کے بات کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزوں، ایرج ایران کا ایک شاعر ہے جس نے شعر کی تعریف کی تھی اور یہ کہا تھا کہ شعر آباشت کے خزر از دل دوشیدہ لب باز در دلہا نشیدن ہر کجا گوش شنو۔ شعر کی تعریف ایرج نے یہ بیان کی کہ اگر
دل کی گہرائیوں سے نکل کر زبان پر آئے اور سننے والا سنے اور اس کے دل میں بیٹھ جائے، اسے شعر کہتے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ مرثیے کی یہ تعریف نہیں ہے، چونکہ شعر میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ مرثیے میں نہیں ہیں۔ مرثیے کی تعریف یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں جو رنج و الم کے اثرات پیدا ہوں ان کو زبان پر لائیے اور سننے والا اپنے دل میں غم و الم کے کیفیات پیدا کر لے، اس کا نام مرثیہ ہے۔ میرے عزیزوں، بات کو مختصر کیے دے رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے سامنے وہ مقررین ہیں جن سے ہم خود استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جناب تقی عابدی صاحب، ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ممبر پر علماء کو، مقررین کو، ذاکرین کو، خطبہ کو مرثیے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی بات اگر اچھی کہے تو اسے فوراً اختیار کرنا چاہیے۔ میں آج ہی سے عمل کر رہا ہوں، چونکہ ممبر سے میں وابستہ ہوں اور میرا کام ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ اب ان کی ہدایت یہ ہے کہ مولویوں کو، ذاکرین کو مرثیے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، تو میں ایک دو بند جناب انیس کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ بتا دے رہا ہوں کہ میں آج ہی سے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھوں۔ آپ دیکھیے جناب انیس کی بات جہاں تک آتی ہے، ہم کیوں ان کو مقبول عام بلکہ مرثیے کا سورج کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں الفاظ کی بندش، ان کے یہاں سلاست، ان کے یہاں روانی، ان کے یہاں روزمرہ کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ جس کو عام آدمی بھی سمجھ لیتا تھا۔ آپ غور فرمائیے، امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہونا چاہے، میں نے دیکھا ایک طرف رباب ہے، ایک طرف فاطمہ صغریٰ ہے، بیچ میں علی اصغر ہے۔ اب ماں زبردستی بچے کو لینا نہیں چاہتی، بہن ازراہ محبت بچے کو دینا نہیں چاہتی۔ اس کیفیت کو آپ محسوس کریں اور اس کو دیکھیں جناب میر انیس نے کس انداز میں نظم کیا ہے۔ جناب انیس فرماتے ہیں کہ وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، آ میرے ننھے سے مجاہد تیرے واری، صدقے گئی قربان گئی جان گئے تم، اصغر میری آواز کو پہچان گئے تم جاتے ہو۔ اب آپ جواب سنیے، جناب فاطمہ صغریٰ کیا فرماتی ہیں؟ ظاہر ہے ایک طرف بھائی کی محبت ہے، ایک طرف ماں کا احترام ہے۔ جناب صغریٰ فرماتی ہیں تم جاتے ہو اور ساتھ بہن جا نہیں سکتی، تم جاتے ہو اور ساتھ بہن جا نہیں سکتی، تب ہے تمہیں چھاتی سے بھی لپٹا نہیں سکتی، جو دل میں ہے وہ لب پر سخن رہ نہیں سکتی، رکھ لوں تمہیں اماں کو بھی سمجھا نہیں سکتی، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تم ہو تو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے۔ خدا سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے خطابت جو ہے وہ جب تک شعری ذوق اندر سے نہیں ہو سکتی۔ مولانا سید صاحب مہدی صاحب نے کس طریقے سے میر انیس کے مرثیوں کے بند کا انتخاب کیا اور کتنا عمدہ پڑھا یاسوف بھائی۔ اچھا اب آئیے بس ہم سیدھے اپنے اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، اپنے اس مرحلے پہ آ جاتے ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ پروفیسر تقی عابدی، ان کی شخصیت نام ایک ہے، پہلو 1000 ہیں، یعنی تنقید کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، تخلیق کے اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے، نثر کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، خطابت کے اعتبار سے ان کے اتنے کام ہیں کہ جن کو اگر ہم گنائیں تو سارا دن چاہیے۔ ان کے اوپر 1 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، ایم فل ہو چکی ہے، لکھنؤ یونیورسٹی سے بھی ایک تحقیق مکمل ہو گئی ہے۔ تقی عابدی صاحب، آپ کے اوپر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں
پی ایچ ڈی کا سلسلہ جاری تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، سبمٹ ہو گیا ہے، بس ایک آدھ مہینے کے اندر ایوارڈ ہونے والا ہے۔ تو تقی عابدی صاحب کے اوپر جو ہے وہ ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے۔ میں سمیٹ کے ایک جملے میں، چونکہ وقت بہت کم ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ شیعہ کالج ہے، اگر ایک جملے میں کتاب آ جائے تو 1000 صفحے کی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادب کے لیے، خالی رسائی ادب نہیں بلکہ مکمل ادب کے لیے تقی عابدی کی ذات ایک آدمی کی نہیں ہے، بلکہ ادب کے لیے ایک مکمل اکیڈمی کی ہے۔ وہ ایک آدمی نہیں ہے، اکیڈمی ہے۔ بہت اچھا استقبال کیا آپ نے۔ اب یہ موضوع ظاہر سی بات ہے، ابھی 2 کتابیں آپ کی ریلیز ہوں گی، عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب کے ہاتھوں سے، ایک یادگار انیس جو ان کا شاہکار کام ہے اس کا 2nd ایڈیشن، اور دوسرا آپ کے مضامین کا جو بند ہے وہ ہوگا، جو بعد میں کر لیں گے وہ آپ کی ہاں۔ تو اب یہ خطبہ جو ہے اپنا دے رہے ہیں، یہ اپنے اس موضوع پہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، مرثیہ 21ویں صدی کے گلوبل ولیج میں مسائل اور امکانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر بزم پروفیسر صاحب، میں پہلے جلسے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کسی قسم کی طلباء سے، اسکالر سے، کہ اگر کسی کو جانا ہے تو چلے جائیں، اور اس کے بعد سے آنا اور جانا مت کیجیے، کیونکہ ہم ایک بہت ہی اہم مضمون پر اپنے اسکالر سے اور آئندہ کے تحقیق نگاروں سے بات کر رہے ہیں۔ تو جو طلباء سننا چاہتے ہیں موجود رہیں، جو سننا نہیں چاہتے، بات کرنے کا یہاں پر کسی کو آپ کے جو ہے اختیار نہیں ہے، باہر چلے جائیں، اور جو آنا چاہتے ہیں تشریف لائیں، کیونکہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ پوری عالمی دنیا میں ایک اہمیت کا ہے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں مبالغے سے بات نہیں کرتا، دنیا کے کسی حصے میں ایسا جلسہ نہیں ہو رہا ہے جو آج کے موضوع پر، مرثیے پر بات کر رہا۔ آپ لوگ وہاں بیٹھے رہیے، کوئی حرکت مت کیجیے۔ یہ کالج کے طلباء ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، صدر محفل پروفیسر عزیز حیدر صاحب، ایسا ہے اتنی محنت سے، اتنی گلشن آرائی سے پروفیسر نیر جلال صاحب نے اس فنکشن کو ایک رونق دی ہے، اب اس کو آگے لے چلیں۔ ہم جب آپ کی عمر کے تھے ہمیں ایسی چیزیں نصیب نہیں تھیں۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک ایسی مجلس ہوتی تھی جس میں ہم بچوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اپنی خود نوش میں لکھ رہا ہوں، یعنی 20ویں صدی کا سب سے بڑا المیہ کہ ایک نواب کے گھر میں مجلس ہوتی تھی اور بچوں کو دروازے کے باہر روک کر ایک میدان میں رکھا جاتا تھا۔ شرم ہے ایسی عزاداری پر اور ایسی عزاداری کرنے والوں پر جنہوں نے نوجوانوں کو روکا ہے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے یہاں پر پرنسپل بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر یاسب صاحب جو آپ کے جو ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے۔ گنگا بہہ رہی ہے، اپنے دماغوں کو وہ کیجئے۔ یہ عمر بہت تیزی سے گزرتی ہے، اور وہ کام آپ کریں گے جو صدیاں آپ کو یاد رکھیں گے۔ پروفیسر عزیز حیدر صاحب جلسے کی صدارت کے لیے کتنی دور سے آئے ہیں۔ پروفیسر شارب رودلوی صاحب جو دنیا پورے اردو ادب میں عظیم ترین شخصیت ہے، آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ ابھی آپ نے آیت اللہ حضرت مہدی صاحب کو سنا، صاحب مہدی صاحب کو سنا، اور ان کے اپنے ٹیلی فون کو بھی آپ بند رکھیے پلیز۔ میں جب میڈیکل لیکچر دیتا ہوں کوئی پر نہیں مار سکتا، تو اب یہ تو اور عقیدتی اور تقدیسی ادب ہے۔ اور میرے جملے سنیے، میرے معذورات سنیے، اور اس کے بعد سے میں اپنے کارڈ بھی دیتا ہوں، کوئی مسئلہ رہا تو آپ مجھ سے
وہ کیجئے، کیونکہ میں صرف آپ سے 50 منٹ مخاطب ہوں گا۔ مولانا یاسوف عباس صاحب، حضور وہ دن یاد ہے کہ جب آپ نے کائنات نجم کا افتتاح ان ملکوں میں کیا تھا جہاں پر ذکر سید الشہداء ہونا مشکل تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور مولانا اطہر لکھنوی صاحب قبلہ کے یہ دونوں فرزند، اعجاز اطہر اور مولانا یاسوف اطہر صاحب، یہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا آپ کے پرنسپل صاحب باقری صاحب سے بات کر رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مینیجر جو شیعہ کالج کے ہیں مرتضیٰ شمسی صاحب یا زیدی صاحب، اور آپ کسی کا نام نہ چھوٹ جائے اس محفل میں، پورے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بعض کیا کہتے ہیں رضا صاحب اور سب ناظر تقی صاحب اور علماء اور دوست، سنیے، آج ہم شہر مرثیہ میں ہیں، وہ شہر جس میں مرثیے کا جو نخروی دور کے 4 شاعر ہیں، جو ابتدائی دور کے 2 شاعر ہیں، جو سنہری دور کے آفتاب و مہتاب ہیں، دنیا میں کہیں ایسی زمین نہیں ہے جس میں عظیم ترین محمد و آل محمد کی اور کربلا پر بات کرنے والے ایک جگہ دفن ہیں جس کا نام لکھنؤ ہے۔ یہ پنجتنی شہر ہے کیونکہ لکھنؤ میں بھی تو 5 حرف ہیں۔ واہ 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 واہ۔ آپ جان رہے ہیں کہ آج یہ 21ویں صدی، یہ گلوبل ویلیج جہاں پر گفتگو ہو رہی ہے آسمانوں پر جانے کے لیے، وہاں پر انسان، اخلاق اور تربیت اور سب سے بڑا دشمن انسان کا انسان ہے۔ یہ چیز مولا علی نے کہی، یہ چیز حضرت پیغمبر اکرم نے کہی۔ آپ کو نہ کسی جانور سے خوف ہے، نہ آپ کو کوئی زلزلے سے خوف ہے، نہ آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر آپ کو کوئی مٹا سکتا ہے تو وہ انسان ہے، تو انسان سے انسان کا سب سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں ہے۔ مرثیہ تربیت دیتا ہے۔ ایک چیز ہے اخلاق، جس سے ظاہری تعلق ہے آپ کا اور میرا۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ حسین ہوں، آپ امیر ہوں، آپ صاحب استطاعت ہوں، آپ ایک بڑا پوسٹ رکھتے ہوں، آپ ایک قوی بدن کے مالک ہوں، آپ پوری دنیا کے راجا ہوں، وہ آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کچھ نہیں۔ جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ مکارم الاخلاق بنا کر حضور کو بھیجا گیا، پوری آل نبی نے آپ کے دنیا کو اخلاق کی تعلیم دی۔ آج 21ویں صدی میں، آج اس گلوبل ویلیج میں جہاں پر کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی بدتمیزیاں کرتا ہے، اگر کوئی وقت دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف آل محمد کی، محمد اور آل محمد کی آپ کے تعلیمات ہیں، جس سے دنیا کو بتایا جا سکتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کو روکا جا سکتا ہے، خون خرابے کو ختم کیا جا سکتا ہے، انسانی مساوات کو برہم لایا جا سکتا ہے، آزادی پھیلائی جا سکتی ہے۔ وہ مرثیہ ہے۔ بتائیے، کوئی قصیدہ ہے، کوئی غزل ہے، کوئی نظم ہے، کوئی ربائی، کوئی خطا، کوئی مثنوی ہے، کوئی داستان ہے، کوئی افسانہ ہے؟ مرثیہ ہے۔ سبقت کسی سے جب حضرت عباس علیہ السلام دریائے فرات پر خیمے لگانا چاہتے ہیں، شمر کا لشکر آتا ہے، امام نے وہ ذکر میر انیس نے کیا ہے، جب تو ایک حضرت عباس کے دہن مبارک سے جو شعر کہا ہے، آج دنیا کو مرثیے کا گولڈن اور سنہری شعر کہنا چاہیے۔ انیس مرثیے کا آفتاب، انیس تعلیمات محمد و آل محمد کا پیرو، انیس ایسا عظیم شخص
جو صدیوں میں پیدا نہیں ہو سکتا، اور اسی کے مقابل میں دبی پوری ان تمام خصوصیات اور اخلاق کا حامل۔ وہ شعر پڑھ لیجئے جا کے، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن حضرت عباس کے دہن مبارک سے میر انیس نے مرثیے کے ذریعے پوری دنیا کو ایک میسیج دیا کہ اس قوم کا، اس آل نبی کا، اس اسلام کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دنیا کی اپنی ازل سے ہے، اس کا ایک قانون کہا، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں۔ دیکھ دیا آپ نے، ہم کبھی لڑائی شروع نہیں کرتے۔ پوری 1400 برس کی ہماری تاریخ دیکھ لیجئے اسلام کی، سبقت ہم نہیں کرتے، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، اگر تم ہماری لائن کراس کرو گے، اگر تم ہمارے اخلاق، ہماری ناموس، ہماری عزت، ہمارے اسلام، ہمارے شریعت پر حملہ کرو گے تو ہم پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، پھر ہم وہ کام کریں گے کہ تم اس کی تاب نہیں لا سکو گے۔ میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور نہیں۔ نبی کا کیریکٹر ہے۔ تو آپ لوگ، آپ اسکالرز، آپ طلباء اور طالبات، آپ کو اس دور میں جب خون سفید ہو چکا ہے، اس دور میں جب بچوں کی تربیت کی والدین کو نہ فکر ہے، نہ کر رہے ہیں، اس کا اثر آپ نے دیکھ لیا۔ مغرب اور مشرق کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ والدین کا وہاں پر کوئی احترام نہیں ہے، اور یہاں پر بھی وہی ہونے والا ہے، ہو رہا ہے۔ وہ تربیت، وہ حفظ مراتب، وہ عزت، وہ طریقہ کار جو مرثیوں میں ہے کہ شہزادی زینب آپ گفتگو کر رہے ہیں مقام انسان کی، عظمت آدم کی، حقوق وومن رائٹس کی، تو مرثیے پہ آئیں۔ علی کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر کربلا کی طرف مدینے میں گھوڑے ناقے پر سوار ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے ایک عورت کا مقام اسلام میں۔ اگر کہیں اس کی کوئی معمولی سی بھی مثال ہے تو پیش کریں۔ اگر حضرت خدیجہ جو پیغمبر اکرم کی جو زوجہ محترم تھی، ان کے انتقال پر جب پیغمبر نے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے سال کو یعنی غم کا سال قرار دیا، جب فاطمہ آتی تھیں تو احترام کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ ہے کوئی آپ کے باپ جو اپنی بیٹی کے لیے اٹھ جائے؟ وہ ہے آپ کے عورت کا مقام۔ اور جب زینب سوار ہو رہی ہے تو عباس ناقے کے پردے کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ کہیں پردہ جو ہے بی بی کے سر پہ نہ لگے۔ علی اکبر زانو کو تہ کیے ہوئے ہیں تاکہ نالین اور پاہ رکھ کر اس پر چڑھیں۔ اون و محمد دونوں طرف آپ کے ناقے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی، اور آواز لگا رہے ہیں کہ کوئی نامحرم نظر نہ پڑے، اور حضرت امام حسین بازو بہن کا پکڑ کے سوار کرا رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت نسواں، یہ ہے خاندان نبی، یہ ہے پاور آف مرثیہ۔ ہے دم اگر کسی لٹریچر میں انگریزی جانتا ہوں، تھوڑی فارسی جانتا ہوں، اردو اور یہاں کے محلی زبان، تو پیش کریں۔ میں دادگاہ لٹریچر میں مرثیے کی وکالت کر رہا ہوں۔ حفظ مراتب، اخلاق سازی، کہ ایک عورت کا اختتام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تینوں امام، دیکھیے زینب تو اماموں میں پلی ہے نا، امام کی بیٹی ہے، اماموں کی بہن ہے۔ امام چہروں پوچھتے ہیں، پھوپھی اماں بتائیے ہم کیا کریں؟ وہ زینب پوری 1400 سال کی اسلام کی ہسٹری میں بتائیے
آپ کے پاس ایک وومن ہے جو اس طریقے سے دربار میں للکار کے حریت کے خلاف بات کرنے والوں کو ٹوک دیتی ہے کہ آج خطبہ حضرت زینب جو 6 خطبے ہیں وہ آپ کے میدان کوفے سے راستے میں ہوں یا اصل جو آپ کے خطبہ ہے، کام کیجئے آپ لوگ، حسن یوسف کو نکالیے کنویں سے، اس کو دنیا کے تمام بازاروں میں پیش کیجئے۔ جب تک کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے دنیا کو معلوم نہیں ہوگا کہ شہزادی زینب کون ہے۔ شہزادی زینب وہ ہے جو بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ جب اونا محمد علم کے لیے، دیکھیے حکایت کے لیے، حقیقت کے شاعر کے لیے تاریخ کے دامنوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، حکایت ہوتی ہے حکمت کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، اونا محمد کو ماں ہٹا دیتی ہے۔ شعر پڑھتے جائیے، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں اور اتنے بڑے بڑے خیالات۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سیکھو تو صحیح۔ تو قرآن مجید کی آیت اس طرف ہے کہ انسان جو ہے صحیح اور کوشش کا نتیجہ ہے، اور ادھر زینب کا جو طریقہ کار ہے کہ بچوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وصف اضافی اپنی آپ کی کوشش کرو۔ تو آپ اسکالرز، آپ طلباء و طالبہ یہ چیزیں مت سوچئے کہ میرے باپ کیا تھے، میرے دادا کیا تھے۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، آپ جو نہج البلاغہ کو کہتے ہیں کہ بلاغت کی کتاب ہے، ایک مولا علی کا، اب مجھے 2 منٹ ہیں کیونکہ وہ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو میں نے کہا آپ تو حافظ قرآن ہیں، آیت ہے ان اللہ مع الصابرین۔ مولا علی کا قول ہے کہ جب تمہاری ناموس پر، تمہاری حکمت پر، تمہاری زندگی پر، تمہاری شخصیت پر حملہ ہو، تو جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تم اسے صبر کی تلوار سے شکست دو۔ نہج البلاغہ، علی نے صبر کو پہلے تلوار کہا، یعنی تلوار کیا ہوتی ہے؟ تلوار تو دشمن کو ختم کر دیتی ہے، تلوار خود کی محافظت کرتی ہے، تلوار ایک برندہ چیز ہے۔ تم تلوار نہیں کہا کوئی اور لفظ، تلوار سے علی نے نہیں کہا تلوار سے مقابلہ کرو، مقابلے میں شکست بھی ہو سکتی ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے۔ علی نے گارنٹی دی کہ تم تلوار سے کیا کرو؟ تم تلوار سے شکست دو۔ کیوں؟ تو آپ نے دیکھا تلوار سے شکست دو، علی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری فتح گارنٹی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے صابرین کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جو شخص صابرین کے ساتھ ہو تو اس کو شکست کیسے ہو سکے گی؟ آپ نے دیکھا، آپ جاتے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں تربیت مسائل، ضروری نہیں ہے آپ کے پاس آپ الیکٹرانک طریقے سے پہنچ جائیں، سیٹلائٹ بنا لیں۔ اخلاق کچھ اور چیز ہے۔ اخلاق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری خلق، ایک دوسرے باطنی۔ باطنی تو ہم جانتے ہیں کہ جس کو تقویٰ کہتے ہیں، علماء اس کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک جو مرثیہ ہے، جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے، انیس بتا رہے ہیں کہ تربیت یہ ہے کہ جب امام نے آواز دی کہ اٹھو نماز سحری کو، فریضہ سحری کو ادا کرو، نماز کے لیے اٹھو، تو وہ نمازی، وہ نوجوان، وہ صحابی، وہ اصحاب حسین کیسے آئے؟ کپڑوں میں عطر، کپڑوں میں مشک اور زبات کو ملے ہوئے اس خوشبوؤں سے، اور بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، شان محاسنوں میں کیے، سب نے بے ہراس۔ یعنی دیکھو نظافت ایمان کا جز ہے۔ آپ جائیں گے خانقاہوں میں
تو سڑے گلے کپڑے پہنتے ہوئے 2 میٹر سے آپ کو بو آتی ہے، اس شخص کے قریب نہیں جا سکتے۔ آل محمد کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم نماز میں یا جب تم کسی آپ کے جس میں جاؤ تو تمہارے پاس عطر کی خوشبو ہو۔ یہ مجاہدین روز عاشورہ، ان کے پاس خوشبو جو انیس بتا رہے ہیں، یہ مرثیہ کا درس ہے، مرثیہ کا اخلاق ہے۔ Be yourself very pure، اور اس کے بعد سے اطاعت ہے جو امام فرما رہے ہیں۔ آج سب سے بڑی چیز جو اس دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ my way is the highway، جو میں کہتا ہوں آپ اگر مانیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جو آپ نہیں مانیں گے تو میں آپ کے خلاف ہوں۔ اور یہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے، امام نے یہ بتایا مرثیہ نے کہ مرثیہ میں آپ حضرت زینب کے جو خطبے ہیں اس کے جملے دیکھیے۔ اس طریقے سے مرثیہ کو صرف سرسری ایک نظم کی طرح سے نہیں پڑھ سکتے آپ، مرثیہ کے ہر مصرعے پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ دیکھیے جس طریقے سے یہ شہر مرثیہ ہے، میں ممنون ہوں مرحوم اطہر لکھنوی صاحب کے دونوں فرزندوں کا کہ ہم اس شہر مرثیہ میں انٹرنیشنل مرثیہ فیڈریشن، تاکہ حسن یوسف کو، تاکہ حقائق کو دنیا تک پیش کر سکیں، مختلف زبانوں میں پیش کر سکیں، مختلف طریقے سے پیش کر سکیں، آج کی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکیں، اس میں پوشیدہ مرثیہ صرف رونے رلانے کی چیز، بے شک مرثیہ اگر میں لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، مرثیے میں درد تو ہونا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مرثیے میں جو بین کے بند ہیں وہ تقریباً 10 اور 12% ہوتے ہیں، تو پورا 80%، 90% مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ تزکیہ نفس کی آپ کے جو ہے ایک تحریر ہے۔ مرثیہ آپ کو پوری طریقے سے اسلامک رول کے ذریعے، دیکھیے یہ جو شریعت ہے، یہ جو دین ہے، یہ علم ہے، اگر اس علم میں عمل نہیں تو علم بیکار۔ یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج آپ کرتے ہیں، یہ عمل ہے، اس عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو عمل بیکار۔ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں خلوص خدا نہ، یہ جو اخلاص ہے کہ کتنا بھی آپ اپنے آپ کو اللہ سے کہیں کہ میں تجھے کرتا ہوں، اگر اس میں یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ یہ ہے تعلیمات محمد و عالم۔ علم میں عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اخلاص میں یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یقین پر دین مبین اور دین حمید اور دین ہمارے، اور مرثیہ آپ کو یقین دلواتا ہے۔ گفتگو پڑھ کے دیکھیے، حمدیہ اشعار دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امام حسین نے روز کربلا، روز عاشورہ 6 حملے کیے۔ ایسا نہیں کہ اپنا سر جھکا دیا، کاٹ لیجئے میری گردن، نہیں، ظلم سے مقابلہ، تاکہ اس میں اپنی جان بھی چلی جائے، اپنے پورے خاندان کی جان چل جائے، آپ کے 6 مہینے کا بچہ بھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہو، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو، تو ظالم سے مقابلے کا درس اگر دیتا ہے تو امام نے بتایا عباس کو نہیں دیا نا، اسی وجہ سے تو باب المراد ہے، جو سب سے اہم خواہش تھی اس کو روکا۔ امام نے ہر شہید کو جہاد کی اجازت دی اور بعض شہیدوں کے لیے دعا کی کہ یہ پیروز ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اخلاق حمیدہ کی اس دور میں کمی ہے۔ حقوق زنا کی میں بات چیت کر چکا ہوں، مباہلے میں حضرت فاطمہ کی شرکت، خدیجہ کی عزت، حضرت زینب کا وقار، اور فرسٹ اسپوکن وومن آف اسلامک ورلڈ
is زینب بنت علی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچویں امام کچھ چھوٹی عمر ہے۔ فصیح نے ایک عجیب چیز کہی جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو چار بڑے شاعر ہیں سنہری دور نقروی دور کے، یعنی چھنو لال دلگیر، میر مستحسن خلیق، میر جعفر فصیح اور میر ضمیر، تو امام پنجم، دیکھیے میں ابھی کر چکا ہوں، حکایات میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی بلکہ حکمت دیکھی جاتی ہے۔ تو امام باقر پنجم امام، چوتھے امام اپنے باپ سے کہتے ہیں، بابا کیا ہم جو ہم کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، کیا ہم راہ راست پر نہیں ہیں؟ 3 بند فصیح کے مرثیے نے لکھ دیے، 250 سال پہلے لکھے، لیکن ہر ایک اس کا مصرع آج کے لیے ایک پورا میسیج ہے۔ کہا رو کے باپ نے اے پسر، تو امام زادہ ہے صبر کر، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر، اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے بھی شدید تر، نہیں سر کٹانے میں برتری، نہیں ناگوار وہ اس قدر، ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پر جہاد ہے، یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے۔ کوئی اردو کی نظم جو انسان کو اس طرح کا درس دے کہ وہ صبر ہو، جب مشکلیں، غالب کا مصرع لے کر پڑھتے جاتے ہیں، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، کیا معنی ہے؟ if you are a tough man، اگر آپ مشکلات میں ہیں، اگر آپ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے، میں طلباء اور طالبہ سے کر رہا ہوں، ہم کو بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہر قدم پر ہم کو مشکل ملے گی، ہر قدم پر ہماری رکاوٹ ہوگی، ہر قدم پر ہم کو ظلم کا مقابلہ کرنا پڑے گا، یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے، یہ خدا کا فضل ہے شکر کر، یہ لقب بھی فوز عظیم ہے۔ جب دونوں بیٹوں کی آپ کی شہادت ہوئی تو زینب نے سجدہ شکر کیا۔ آسان بات نہیں ہے، 2 بیٹے کسی ماں کے مر گئے ہوں۔ نجم افندی نے امام حسن کے بیٹے کے لیے کہا کہ سرور پر حسن کی ودوا نے 2 پتر تو اپنے بھیٹ دیے، بچے تو جیالے تھے ہی مگر ممتا بھی بڑی دل والی تھی۔ یہ بتاتا ہے مرثیہ، یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ خدا کا فضل ہے شکر کر، یہ لقب بھی فوز عظیم ہے۔ جب امام خمینی کو کہا کہ مصطفیٰ بڑا بیٹا کا انتقال ہو گیا ہے، نجف میں تھے، کہا الحمدللہ۔ آسان بات نہیں ہے دوستو، عرض کر رہا ہوں، پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل۔ میر انیس نے 2 موتیں ایک ہی مصرے میں رکھ دی، پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، باپ بھی مر جاتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے شکر کر، یہ لقب بھی فوز عظیم ہے، نہ تو ذلیل ہے نہ حقیر ہے، نہ پدر علیل و سقیم ہے، یہ تفضلات کریم ہے، یہ عطائے رب رحیم ہے، دل داغدار تو باغ ہے، بس سموم بادہ نسیم ہے، نہ یہ زخم کھانے میں ہے مزہ، نہ حلاوتیں ہیں یہ حرب میں، کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں، ہمیں تازیانوں کی ضرب۔ سبحان اللہ، انسان سازی کا پیکر ہے مرثیہ، اخامت انسانی کا اختار ہے مرثیہ۔
آل نبی کی تعلیمات کا معجزہ ہے مرثیہ. دنیا بے خبر ہے. اگر دنیا میں کوئی لٹریچر جس میں ہزاروں زبانیں ہیں، جس میں لاکھوں بولیاں ہیں، اگر کوئی چیز ہے تو میں پوڈیم سے بات کر رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پیش کریں. آج میں شیعہ کالج سے کہہ رہا ہوں یاسو بھائی کہ مرثیہ وہ چیز ہے، اور مرثیہ سے منسوب لکھنؤ ہے. یہ جو تب سے تن ہے دہک رہا، یہ بدن جو لہو سے لال ہے، یہی دل کی عین مراد ہے کہ یہ اپنا جاہو جلال ہے جو ہر وہ شکایت جو حضرت سجاد کو ہے. بیمار ہیں، نحیف ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہونے کی وجہ سے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہونے کی وجہ سے زخم ہیں، لیکن کس طریقے سے باپ اپنے. تو یہ جو عظمت ہے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. یہ ہے دستہ سنبل تازہ کا، سر دست میں جو مہار ہے. نہیں سلسلہ یہ ہیں بدھیاں، یعنی یہ پٹیاں ہیں، یہ جو کپڑے کی باندھی جاتی ہیں زخموں پر. نہیں سلسلہ یہ ہیں بدھیاں، یہی توق پھولوں کا ہار. بیٹے کو باپ نے کہا، ادھر زینب نے اپنے بچوں سے کہا، ادھر آپ کے جو ہے ماں نے، حضرت امام حسن کی بیوہ نے سر کو پھینک دیا، ہم خدا میں دیے ہوئے. تو یہ جو چیزیں بتا رہا ہے. تو آج ہم کو مرثیہ کی ضرورت ہے. آج ہم کو مرثیہ کے، آج جو یہ گلوبل ویلیج ہے، آج جو تھرڈ ورلڈ وائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، آج جو یہ قوم پیش کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے افکار کی ضرورت ہے، اس کے ضابطے اخلاق کی ضرورت ہے، اس خوش عہدی، خوش کرداری، خوش وفائی، خوش عملی کی ضرورت ہے جو اس کے پاکیزہ کردار میں پیدا ہوتی ہے. فردوسی نے کہا تھا، منم ساختم رستم داستان وگرنہ یلی بودے در سستان. ارے بھائی، میں فردوسی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک فرضی سٹوری کے تحت میں نے آپ کے جو ہے یہ داستان بنائی، وگرنہ کہاں پر ایسی چیز تھی کہ وہ تو ایک جنگلی آدمی تھا جو پھر رہا تھا. کہاں پر پھر رہا تھا؟ یعنی سستان کے جنگلوں میں پھر رہا تھا. لیکن جب حضرت انیس آئے تو انیس کو کہنا پڑا، کیونکہ یہ شخصیتیں ایسی تھیں. میں کیا ہوں، میری طبع کیا ہے، کیا اے شہنشاہاں، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیراں. شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں، خاسر ہیں سخن فہم و سخن سنج و سخن داں. کیا مدح کف خاک سے ہو، نور خدا کی لکنت یہاں کرتی ہیں زبان فصاحت کی. یہ برگزیدہ شخصیت ہے. یہ مرثیہ کے کیریکٹر ہیں. ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ وہ شاعری میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہتا ہے کہ جس کا موضوع عظیم ہو وہ خود برقرار رکھتی ہے. کربلا کا موضوع دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے آپ کے جو ہے اس کی طرف بات چیت کی گئی تھی کہ 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے وہ ہوا کہ مرثیہ کو اس وقت ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کیا مرثیہ کا اس دور سے اتصاب، یعنی وہی شعر باقی رہیں گے جو زمانے کو ضرورت ہے. آج ہمارے ایک تحقیق کے مطابق 30 سے 35 ہزار جگہ مرثیہ پڑھے جاتے ہیں. شاید ایک مرثیہ، شاید ایک بند اور شاید 3 مرثیہ. اگر امریکہ میں اور کینیڈا میں اگر مرثیہ پڑھا جاتا ہے دن میں، تو رات میں یہاں پر مرثیہ پڑھا جاتا ہے گہوارے بر صغیر میں. تو معلوم یہ ہوا کہ مرثیہ کا سورج کبھی غروب ہونے نہیں پاتا. اور یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے جس شاعر کے، شیکسپیئر تو 6000 بار پڑھا جاتا ہے، میرا میر انیس اور میرا مرزا دبیر 30000 بار پڑھا جاتا ہے. تو جس کے مرثیہ کو 30000 بار سال بھر پڑھا جائے اس کو کسی قسم کی آپ کے تشہیر کی ضرورت نہیں. جب بسائی کرے اردو ادب، میں اردو کا وکیل بھی ہوں، اردو کا ادیب و شاعر بھی ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب اور اردو ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں. تو وکالت کر رہا ہوں اردو اپنے اوج پر پہنچنے کے لیے مرثیہ کے دامن کو تھامے. تو معلوم ہوگا کہ اردو اس وقت بتائے گی
کہ اخلاق سازی کا کوئی درس ایسا نہیں ہے جو کتاب مرثیہ میں موجود نہیں. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ میں آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. میں تو صرف 1% بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا کام ہے کہ مرثیہ پر آپ آئندہ جنریشن 21ویں صدی آنے والی وبالی آپ کے دنیا کو آپ میسج پہنچائیں گے. میں تو صرف دروازہ کھول رہا ہوں باغ کا. یہ کام آپ کا ہے، کیونکہ مرثیہ زندگی کے ہم آہنگ ہے. مرثیے کی آج کے دور میں سخت ضرورت ہے. مرثیہ صرف رونے رلانے کا نام نہیں، اور مرثیہ صرف ایک فرقے کی جائیداد نہیں. 1913 میں جب دبیر کی کتاب ثابت پر 35 صفحے کا مقدمہ بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھا، شیدا لال لکھتے ہیں، میں آریہ سماج کا ممبر ہوں، میں آریہ سماج کا ممبر ہوں. ہیرا لال شیدا لکھتے ہیں، مگر میں اپنے بھائیوں سے، غیر مسلموں سے یہ کہہ رہا ہوں، دبیر کے علم کو مت گھٹاؤ بلکہ اپنے مبلغ علم کو بڑھاؤ، تاکہ تم پوری طریقے سے اس کو سمجھ سکو. اگر تمہیں حسین اور عباس نہیں تو لکشمن اور رام کو وہاں پر رکھ کر یاد کرو تو تمہارے اخلاق کی تربیت ہوگی. تو ایک غیر مسلم نے مرثیے کو ایک ایسی جاویدانی آپ کے جو ہے نظم قرار دیا جس سے انسانی اخلاق کی، انسانی معیار کی، انسانیت کی، فضیلت انسان کی، مقام انسان کی، آدمیت کی آپ کے شناخت ہو سکتی ہے. کیا وقت ہو رہا ہے؟ 1:05 ہوا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، دیکھیے مجھے مرثیے کے شعر نہیں پڑھنا، مجھے ایک چیز آپ کو پیش کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ مرثیہ نے اخلاقی خطروں کی نشو نما لاشعوری طور پر کی. حفظ مراتب کے نام کیا ہیں؟ طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں. حفظ مراتب کے نام یہ ہیں کہ زوجہ شوہر سے کس طرح سے بات کرے، شوہر کس طریقے سے زوجہ کا احترام کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرے، ماں باپ کے ساتھ کس طریقے کی گفتگو ہو، غریبوں اور ناداروں کے ساتھ آپ کے کس طرح کا برتاؤ ہو. ہر ایک چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے کہنے والا وہ کیا ادب ہے. تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ آج کے جو جدید مرثیے میں جن کے یہ شعراء ہمارے کام کر رہے ہیں، 7,000 سے زیادہ مرثیے ہمارے درمیان موجود ہیں. اردو ادب کی اس صنف میں 25 سے 30% تک اردو کا اساس موجود ہے. اگر ایک مصرع بھی آپ جو تسنیم و کوثر سے دھلا ہوا نہ ہو پیش کرے تو میں مان لوں. ایک مصرع بھی اگر کسی مذہب یا کسی فرقے کے لیے ایسا ہو جو اس کے دل کو دکھائے ہے تو پیش کرے. ہاں، ہر ماں اپنے بچے کو خوبصورت کہتی ہے، ہر دہی بیچنے والی اپنے دہی کو میٹھا کہہ سکتی ہے. تمام مرثیہ نگاروں نے محمد و آل محمد کی تعلیمات کو نجی اور پورا پاکیزگی اور ثواب قرار دیا. مرثیہ میں کیا چیز نہیں ہے؟ غزل کا تغزل ہے، مثنوی کا تسلسل ہے، ربائی کی ضرب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آنچے خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. وہ جو خوبصورت لوگوں میں الگ الگ ملتا ہے وہ سب ایک ہی جگہ اگر ملتا ہے تو اس کا نام مرثیہ ہے. عربی سے فارسی میں آیا، فارسی سے اردو میں آیا، لیکن اردو میں جب مرثیہ آیا تو ہم جانتے ہیں کہ فارسی اور عربی سے اونچا ہو گیا. اسی لیے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا
کہ غالب کی غزلیں اور انیس کے مرثیے اردو ادب کی جانب سے دنیا ادب کو تحفے میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا عزت نفسی سے کس طریقے سے گزارا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے ہے تصوف اور عرفان کی یہ چیز؟ تو شہنشاہ شہنشاہوں کا ہے بار خدا۔ مرزا دبیر کی جو مناجات ہے عصر تنگ پر عاشور کے دن، یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، ہے کوئی تصوفی مثال یہاں پر؟ ہے کسی اولیاء کی گفتگو؟ یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باقر بھی نثار، عابد مستر بھی نثار۔ میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا۔ لفظ خوش لا کر بتایا کہ کیا کمال ہے۔ ایک لفظ حضرت دبیر کا، میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا۔ وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیرے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ ذرا اے داور۔ تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشیں کو سونپی۔ کیا لفظ ہے، خاک نشیں خاکساری سے۔ تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشیں کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی۔ تو شہنشاہ شہنشاہوں کا ہے بار خدا، ہے برابر تیری درگاہ ہم میں سب شاہ و گدا۔ خاطر عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال کے مجھ سے ہو تیرا عشق ادا۔ یہ شعر لیتے جائیے۔ حلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ عرفانیت کی اوج، انسانیت کی گفتگو، حریت کا پیغام۔ کون سی آپ کی نظم ہے؟ اس مرثیے کو کالجز سے نکال دیا گیا، اس مرثیے کو ایک فرقے کی جائیداد کہہ کر منہ موڑ لیا گیا، اس مرثیے کو امام باڑوں نے بھی دفن کیا، سنوارا نہیں۔ اس میں دوست اور نادان دوست اور دشمن سب شامل تھے۔ اب وقت آ گیا ہے، آپ اسکالر سے میں کہہ رہا ہوں، میں انگریزی میڈیم کی پیداوار ہوں، حضرت انیس نے مجھے اردو بولنا سکھایا ہے، آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس چیز کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، نہ صرف آپ کو زندگی میں مرثیہ کامیاب کر دے گا۔ مجھے معلوم ہے، ہمارے اعجاز لکھنوی کو معلوم ہے 3 دن پر میرے کیا کیا پروگرام ٹوٹے اور بنے اور میں کس طریقے سے پہنچا، وہ تو دوستوں کو معلوم ہے۔ میں کبھی ہارتا نہیں ہمت، اور مجھے کہاں سے ملا یہ اہل بیت اکرام، یہ محمد و آل محمد، یہ قرآن مجید، یہ نہج البلاغہ کا درس، یہ صرف رٹنے اور رٹانے اور لہن سے پڑھنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنانے سے کام ہے۔ وہ آپ اپنائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ کس طریقے سے ہم، تو آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی جو مشکلات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، ایک مجلس کر لی، 2 سینے پیٹ لیے۔ انیس جیسا شاعر کہتا ہے، ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، کیا بڑھ گیا
جو بحر میں قطرے ملا دیے. ارے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ جتنا بھی کرو گے. اور یہ امام حسین کا جو آج میسج ہے 1300 سب غم ہے 2 روزہ، غم شبیر وہی ہے. 7 سال کی عمر میں بچہ یاد رکھتا ہے کیا ہوا، تو وہ 7 سال اور اب 70 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عزاداری اسی طریقے سے رونق ہے. سب غم ہے 2 روزہ، غم شبیر وہی ہے، 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے. اس وجہ سے تاثیر وہی ہے کہ کتاب عشق 2 بابس کربلا و دمشق. یہ جو عشق کی کتاب ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام کربلا ہے، ایک کا نام دمشق ہے. یکی حسین رقم کر دیگری زینب، ایک کو حسین نے لکھا دوسرے کو زینب نے لکھا. امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے، مگر زینب کی برپا مجلس شبیر باقی. یہ مجلس شبیر اخلاق سازی ہے، حریت سازی ہے، دنیا کو شکست سے بچانے کا راز ہے. یہاں پر محمد و آل محمد کی تعلیمات ہیں، یہاں پر قرآن کی روشنی ہے، یہاں پر نہج البلاغہ کا عصا ہے، یہاں پر فکر کو توانائی ملتی ہے. اس سے منہ موڑیے. سورج کے روشنی کے سامنے آنکھیں بند کرنے سے آپ اندھیرے میں رہیں گے، سورج تو اپنی روشنی اپنی تواضع دیتا رہے گا. اور آپ کا کام ہے طلباء و طالبات اور اسکالرز کا کہ لیجئے آج سے ایک مرثیہ پڑھیے، ایک ایک مصرے پر جو لفظ نہیں جانتے لغت سے دیکھیے. آج تو آپ کے انگلیوں کے اس پر کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل اس طرح سے ہوئی ہے. میں پاپڑ بیلتا تھا، میں ادھر سے ادھر جاتا تھا، جہاں جاتا تھا وہاں پر آپ کے جو ہے وہ تحقیق کے صندوق پر ایک سانپ بیٹھا رہتا تھا، وہ عزیز بن کر یا فلاں، وہ باتیں تو محبت کی کرتا تھا، بہت اچھا ٹھیک ہے، لیکن کبھی مدد نہیں کرتا تھا جب تک کہ آپ مدد نہ چاہیں. مدد مولا کریں گے آپ کی. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا. انیس نے کمال کر دیا شہزادی کونین کی عصمت کو. ان کی بھی وہ عزت ہے جو زہرا کی ہے توقیر. میں کیوں حضرت زینب کو مسلسل لا رہا ہوں؟ جتنا ظلم زندگی میں حضرت زینب پر ہوا، شہادت کے بعد بھی، گزرنے کے بعد بھی، آج ہم لوگ حضرت زینب پر کر رہے ہیں، کیونکہ وی ہیو ناٹ ڈسکور حضرت زینب. ہم حضرت زینب کو اگر پوری طریقے سے آج جو اسلام پر یعنی ٹیررزم کا مسئلہ ہے، آج جو اسلام پر کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں وہ مسلمان، کیونکہ انہوں نے حضرت زینب کی زندگی نہیں پڑھی، انہوں نے حضرت زینب کا خطبہ نہیں سنا، انہوں نے حضرت زینب کی تربیت نہیں دیکھی. مادر کی حیثیت سے اون و محمد، حضرت زینب کے 4 بچے تھے، 2 کا ذکر آتا ہے اون و محمد کا. تو بچوں کی تربیت ایک طرف، شوہر کی آپ کے جو ہے ہمکاری اور اطاعت ایک طرف، پنجتن کے گروپ میں پلی ہوئی، پنجتن کے ساتھ بڑی ہوئی. وہ زینب نے ہم کو یہ بتایا کہ جب مشکل کا وقت آئے، جب ظالم کے سامنے آئے، تو اس وقت تم علی کی تلوار بن جاتی ہو، علی کا لہجہ اختیار کر سکتی ہو، کیونکہ ان کی بھی وہ عزت ہے جو زہرا کی ہے توقیر. ساری وہی سیرت، وہی صورت، وہی تقریر، لختے جگر شیر خدا صاحب تطہیر، مخدوم عالم شہ کونین کی ہمشیر. آپ دیکھ رہے ہیں، ممتاز کیا حق نے نواسی کو نبی کی، عصمت تھی جو زہرا کی تو شوکت تھی علی کی. وہ ہے مرثیہ. تو ڈپریس ہونے کی بات نہیں ہے. شہزادی فاطمہ کو میں طالبات سے مخاطب ہوں، مرکز بنایا. امام حسین، امام حسین کون؟ علم لدنی کا مالک. امام حسین کون؟ وہ امام دوراں، وہ معصوم اپنی بہن سے مشورہ کر رہا. امام سجاد اپنی پھوپھی سے مشورہ کر رہے ہیں. مرثیہ حفظ مراتب سکھاتا ہے.
آج دنیا کو مرثیے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا جو یہ لیکچر ہے جو اب ختم کر رہا ہوں میں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس شہر مرثیے اور انٹرنیشنل جو مرثیہ فاؤنڈیشن، یہ نوجوان اس میں شرکت کریں اور آپ لوگوں کی ذہنیت سے دیکھیے، یہ ایک دستاویز ہے، اس کو کھولتے چلے جائیں تو دو آئینے جس طرح سے ایک دوسرے کے مقابل رکھنے سے 1000 دروازے کھلتے ہیں۔ آپ جو بیان کریں گی جذبات نسوانی، نوجوان جو بیان کریں گے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں علی اکبر کے جذبات، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جب میر انیس آپ کے جو ہے کہہ رہے تھے، میر انیس کی عادت تھی، میر انیس کی جو بڑی بیٹی جو رشید لکھنوی کی ماں تھی، شاعرہ نہیں تھی لیکن بڑے شاعر کی بیٹی تھی، دوپہر کا کھانا مل کر کھاتے تھے۔ تو ایک دن دیکھا کہ باپ کچھ ذہنی طور پر بکھرے سے سوچ رہے ہیں۔ کہا بابا جان کس سوچ میں؟ کہا کہ ایک مصرع نہیں لگ رہا ہے، بڑی بھاوج چھوٹی بھاوج کو دعا دے رہی ہے۔ کہا سنائیے۔ سنایا، خاموش ہو گئی۔ جب کھانا ابھی ختم نہیں ہوا تھا تناول، کہا یہ سنیے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے۔ میر انیس نے زانوں پر ہاتھ مار کے کہا کہ بیٹی یہ نسوانی جذبات اور یہ نسوانی جملات میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو آپ لوگ جو جذبات نگاری کریں گے، آپ جو وومن کے جو سیف گارڈ کی بات کریں گے، دنیا کو بتائیں گے، تو آپ یہ مت سمجھیے صرف جیسا کہا گیا ہے کہ دریا میں پانی ایک ہی رخ بہتا ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نیکی۔ اگر نیکی بھی آپ دریا میں ڈال دیں تو پلٹ کر آپ کی طرف آتی ہے۔ مایوس نہ ہو، مرثیے کی زندگی سے مایوس نہ ہو، مرثیے سے درس حاصل کیجیے۔ مرثیے سے ختم کر رہا ہوں تو آپ کو اقبال کا میسیج اسی وجہ سے آپ کے جو ہے کوئی سمجھ نہیں سکا۔ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، ادھر سے لگا دیا رہے بھائی مرثیے سے دور رہو۔ مرثیہ تو آپ کے نظمی نہیں، نظم ہے، شاعری نہیں ہے۔ پھر شاعری ہوتی کیا ہے؟ شاعری جو مقصد ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ جس میں اخلاق سازی نہ ہو، جس میں تو بس۔ راجہ صاحب محمود آباد نے کہا تھا، رہتی تقسیم پیمبر کی جو باقی اب تک، مرثیہ پڑھ رہا ہوں، مرثیے کے افکار پڑھ رہا ہوں۔ رہتی تقسیم پیمبر کی جو باقی اب تک، ایک مفلس نظر آتا نہ کہیں زیر فلک، سہتے ہم کاہے کو اغیار کے تانو چشمک، جلوے غیر سے ایما کی چھلکتی نہ پلک، جلوے غیر سے ایما کی چپکتی نہ پلک، سب خطائیں ہیں یہ اپنی کہ وہ باتیں چھوڑیں، دن اطاعت کے عبادت کی راتیں چھوڑیں، اور مرثیہ خوانی چھوڑی، مرثیے کے سبق چھوڑے، مرثیے سے دور رگانی کی۔ 1903 میں اردو ترقی بورڈ بنا، اب اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت لاگو ہو گئی۔ اردو زوال ترین پذیراؤں میں ہوا اس وجہ سے کہ مرثیے سے انہوں نے وہ کیا۔ بہت بہت شکریہ، ممنون۔ بہت شکریہ، بہت عالمانہ خطبہ، ہم سب بہت فیضیاب ہوئے پروفیسر تقی عابدی صاحب۔ اور اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ کتاب کی رونمائی بھی ہو جائے، اور عالی مرتبت ڈاکٹر مولانا محمد اعجاز اطہر صاحب کے ہاتھوں سے جانشین خطیب اکبر، اور ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت یوں تو خطیب اکبر کے چاروں بیٹے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور تقی عابدی صاحب یہ ہمارے علی جواز زیدی صاحب دو ادبی اسکول والے، ان کے بیٹے جناب انور زیدی صاحب بھی تشریف لے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دونوں کتابوں کی رونمائی ہو جائے، اس کے بعد میں چند دعائیہ کلمات جناب پروفیسر شارف صاحب کے، اور اس کے بعد صدارتی کلمات ادا ہوں گے یعنی پروفیسر عزیز حیدر صاحب۔ تو یہ کتاب کا اجرا ہو جائے، اور کیمرہ ذرا سا اسے محفوظ کر لے، یہ بہت اہم کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے یادگار
تجزیہ یادگار مرثیہ انیس، یعنی جب تک کی مسافت شب آفتاب نے، اس کا تجزیہ ہے، جس کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے، اور جو دوسری کتاب ہے وہ سید تقی عابدی صاحب کے مضامین پہ مشتمل ہے۔ یہ اجرا فرما رہے ہیں عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب، اور کیمرے میں یہ لمحہ محفوظ ہو رہا ہے۔ لکھنؤ میں ان کا اجرا ہو رہا ہے، شیعہ کالج میں ان کا اجرا ہو رہا ہے، مرسل اعظم بلاک میں اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ 20 برس پہلے اسی شیعہ کالج میں اس کا پہلا ایڈیشن تھا، اس کا اجرا ہوا تھا، اور 20 برس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن کا اجرا ہوا تھا۔ ہاں، تو یہ دو کام بہت اہم ہوئے۔ ایک تو ایک بہت شاندار خطبہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے حافظے میں یہ محفوظ ہوگا، اور دوسرے یہ دونوں کتابوں کا اجرا ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہے، بہت بڑا یہ تاریخ لمحہ ہے۔ کبھی کبھی یہ 20 سال کے بعد میں یہ موقع آیا ہے، اور پہلا ایڈیشن بھی ہمارے شیعہ کالج میں ہی اسی جگہ پہ اس کو ریلیز کیا گیا تھا، اور دوسرا ایڈیشن بھی یہاں پہ۔ آئیے حضرات، جو بات تھی، دیکھیں تقی عابدی صاحب جو آپ نے موضوع تو ہمارے یاسوب بھائی نے اور اعجاز بھائی نے دیا ہے، اس لیے یہ شخصیات مبارکباد کی مستحق ہیں کہ 21ویں صدی میں تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے، دنیا اخلاقیات کے زوال پہ ہے، ہماری موریلٹی کہاں پہ چلی گئی ہے۔ اگر سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میزائل بننی چاہیے، تو مرثیہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میزائل کا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بندوق کہاں چلانی چاہیے، کہاں نہیں چلانا چاہیے، ہمیں کہاں اسلحوں کا استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ سرکار تقی عابدی صاحب، آپ نے تو پورا مرثیے کے صحرا کو چھانا ہے۔ میں ایک مرثیہ جو میں نے نصاب میں پڑھا تھا، بی اے کے نصاب میں پڑھا تھا، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اور اس مرثیے میں میں ایک بند پیش کرتا ہوں۔ اور 21ویں صدی میں آپ چونکہ انگریزی ادب کے نقاد ہیں، اور انگریزی ادب پہ بھی آپ کا کام ہے، تو شیکسپیئر کے ہاں، ملٹن کے ہاں، ورڈسورتھ تو چلو فطرت کا شاعر ہے، لیکن اگر اخلاقیات کا ایسا کوئی بند دنیا کے کسی ادب میں، گوئٹے کے ہاں چلے جائیے، چرچل کے ہاں اگر ایسا ملے تو میں مان لوں گا، ورنہ لکھنؤ کو سلام کیجئے کہ میر انیس جیسی ہستی نے یہ پیغام کربلا کے حوالے سے دیا، اور یہ 21ویں صدی میں گلوبل ولیج کے جو مسائل آ رہے ہیں، جنگ کے دہانے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، بارود کے ڈھیر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں میر انیس امام حسین کی اخلاقیات اور وہ کریکٹر پیش کرتے ہیں۔ لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، عزیز صاحب یہ اس میں بند ہے۔ لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا۔ تو امام حسین جہاں 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں، وہاں اپنے دشمن کے لیے رحم دلی کا ایسا جذبہ کہ ایک انسان کی جان کیوں جائے، یہ صرف اور صرف مرثیے میں ہمیں ملتا ہے۔ میں حرف التماس لے کے چلتا ہوں، استاد الاساتذہ، ابھی ان کی آٹو بایوگرافی جس طریقے سے آئی، انہوں نے مختلف موضوعات پہ جس طرح سے کام کیا، لیکن اردو مرثیہ جو ان کی کتاب ہے وہ طلباء کے لیے جو رہنمائی کرتی ہے، مرثیے پہ جو شارف سر کا کام ہے وہ ہم سب کے لیے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا شہر لکھنؤ مرثیے کی تخلیق کے اعتبار سے بھی نمائندگی کر رہا ہے، اور مرثیے کی تنقید کے اعتبار سے بھی شارف سر کے حوالے سے نمائندگی کر رہا ہے۔ استقبال کیجیے پروفیسر شارف اردو۔ علی جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب، حجت الاسلام مولانا سائم مہدی صاحب، جناب ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب، جناب عباس مرتضیٰ شمسی صاحب، اور ہمارے محترم مقرر دانشور جناب تقی عابدی صاحب، پروفیسر عباس رضا نیر صاحب، شبیر رضا باقری صاحب، ڈاکٹر ناظم حسین خان صاحب، ثروت تقی صاحب، حضرات، تقی عابدی صاحب جیسے دانشور، خطیب اور محقق
کہ فوراً بعد کوئی بات کسی موضوع پر کہہ پانا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ جس موضوع پر تقریر فرماتے ہیں اس میں کسی پہلو کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں کہ اس پر گفتگو کی جا سکے۔ یہ ان کا کمال ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے کہ آج وہ اس جلسے میں موجود ہیں اور ہمیں اس کا موقع ملا، ہم استفادہ کر سکے ان کی تقریر سے اور مرثیے اور مرثیے کے نکات سے۔ سب سے بڑی چیز ہے مرثیے کو سمجھنا۔ یہاں پر موضوع دیا گیا ہے 21ویں صدی کے گلوبل ولیج کا تربیتی حل۔ آج ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں۔ مرثیہ ایک ایسا صنف ہے کہ جو زندگی سے متعلق ہے، اور جو چیز زندگی سے متعلق ہو وہ ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو باقی رہ جاتا ہو، یعنی وہی چیزیں باقی رہ جائیں گی جو زندگی سے متعلق نہیں رکھتی۔ مرثیہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی لیے مرثیہ جو ہے وہ اظہار و بیان کی بلند ترین سطح پر ہے اردو زبان میں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مرثیہ اظہار و بیان کی بلند ترین سطح پر اردو زبان میں ہے۔ کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حالانکہ گریٹ لٹریچر کی جو ٹریڈیشن ہے، گریٹ لٹریچر کی جو روایت ہے، وہ عام طور پر عظیم ادب یا قصیدے سے متعلق ہے یا مثنوی سے متعلق ہے، چاہے وہ فردوسی کا شاہ نامہ ہو یا اور کوئی چیز ہو جو دنیا میں گریٹ ادب کہلاتی ہے۔ لیکن مرثیے میں نے اس گریٹ ادب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے کہ مرثیے میں جو تربیتی پہلو ہے، مرثیے میں جو انسانی اقدار کے پہلو ہیں، وہ ان میں نہیں ہے جو ہم جن کو گریٹ پوئٹری کہتے ہیں۔ یہ میں عرض کروں کہ جب ہم مرثیے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے ذہن میں ضرور رہتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو نظم کا اظہار زبان کا جو طریقہ ہے، اور دوسرے زبان کی تہذیب ہے۔ زبان کا اپنا ایک کلچر ہے، لسانی کلچر، اور ہر زبان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ اس طرح سے جو اردو زبان کا کلچر، کس لفظ کو ہم کس جگہ استعمال کریں، ابھی بعض مثالیں تقی عابدی صاحب اس سلسلے میں دے رہے تھے، لیکن کس جگہ پر ہم کن چیزوں کا استعمال، کن الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں اور مناسب ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو بیان کرنا، یہ مرثیے میں ایک بہت بڑا ہنر اور مرثیے کا ایک بہت بڑا فن ہے۔ میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں ارسطو کا۔ یہاں پر ارسطو نے یہ لکھا ہے ٹریجڈی کے سلسلے میں کہ جو فنکار ہے اس فنکار کو صرف حسن کی آمیزی کے لیے اچھے مواد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کہیں کہیں پر وہ کریہ مواد سے اور خراب مواد کو بھی حسین مواد بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک بہت عجیب بات لگتی ہے جب ہم ارسطو کو پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم مرثیے کی طرف آتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ مرثیے نے واقعی یہ ثابت کر دیا کہ کریہ مواد کو بھی کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دوں گا، بہت اچھی تقریر آپ سن چکے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو دو ایک مثالیں دوں۔ ایک خاص طور پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے کریہ مواد سے میرانیس فائدہ اٹھاتے ہیں یا کریہ مواد کو حسین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، دو اشخاص کی لڑائی، دو اشخاص اگر برابر کے توانا ہیں
تو آپ کہتے ہیں کہ دونوں کی برابر کی جنگ تھی. اگر ایک بہت بڑا اور ایک بہت چھوٹا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ برابر کی جنگ نہیں تھی, چھوٹے کو تو ہارنا تھا. لیکن اگر چھوٹا کمزور ہے, کمزور نہیں ہے, لیکن بڑے پر وہ قدرت پا لیتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ دراصل جنگ کا نمونہ تھا. میر انیس کو واقعہ کربلا میں اشخاص کربلا کی جنگ دکھلانی ہے. اب اس جنگ میں اگر وہ یہ دکھلائیں کہ جو اس سے لڑائی ہو رہی ہے وہ بہت کمزور آدمی ہے, تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو پھر جیتنا تھا ہی, کمزور آدمی کی لڑائی تھی, کمزور آدمی کی لڑائی تھی, اس لیے اس میں کوئی فنکاری نہیں ہے, جیتنا تھا. لیکن اگر ہم اس کو بہت بڑا دکھلاتے ہیں تو ہمارے ہیرو کے اوپر آنچ آتی ہے, جس کی ہم قدر کرتے ہیں, جس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. لہذا ہم یہ بھی نہیں چاہتے. تو کس طرح سے میر انیس اس سے عہدہ برا ہوتے ہیں, میں آپ کے سامنے دشمن کی شکل دیکھیے میر انیس بیان کر رہے ہیں, کس قدر ہیبت ناک ہے. وہاں پر آگے بالا کلفتو تنومندو خیرہ سر, بالا کدو کلفتو تنومندو خیرہ سر, روئی تنو سیاہ درو آہنی کمر, نازک پیام مرگ کے ترکش اجل کا گھر, تیغیں ہزار ٹوٹ گئیں جس پر وہ سپر, دل میں بدی طبیعت بد میں بگاڑ تھا, اور گھوڑے پہ تھا شقی کہ ہوا پر پہاڑ تھا. یہ جنگ کس کی ہے؟ یہ جنگ, اب یہ ازرق اور حضرت قاسم سے جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ دشمن کو کس طرح سے وہ بلند اور ہیبت ناک بتاتے ہیں, اور اس کے بعد کس طرح سے اس لڑائی کو نظم کرتے ہیں کہ جس کی میں سمجھتا ہوں زبان کے لحاظ سے مثال ملنی مشکل ہے. ایسی ایک نہیں بہت سی چیزیں ہیں. میر انیس کے ایک ایک پہلو کو, اگر میر انیس مرثیے کے ایک ایک پہلو, یعنی مرثیہ ہم صرف میر انیس تک محدود نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں جدید مرثیہ جو ہے وہ بھی کسی طرح سے ہمارے کلاسیکی مرثیے سے کم نہیں ہے. جوش سے وحید اختر تک, اور وحید اختر سے ہمارے طیب کاظمی صاحب جن کا تعلق یہیں سے تھا, ان کے سب کے مرثیے جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں. اور آج جس طرح سے مرثیے نے سماجی مسائل کو, لسانی مسائل کو اور ہماری زندگی کے مسائل کو مرثیے نے اپنایا ہے اور اسے دہرایا ہے, اور اسے یہ حل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سن میں قصیدہ ختم ہو گیا, مثنوی کی اہمیت نہیں رہی, لیکن وہی کلاسیکی صنف مرثیہ آج بھی باوقار طریقے کے اوپر زندہ ہے اور فروغ پا رہا ہے. اور یہ صفت ہے اس زبان کی تہذیب کی. دو مصروں میں میر انیس مرثیے کی میں تلوار کی تعریف کرتے ہیں. کیا خوبصورت تعریف ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ادب میں تلوار کی اس طرح کی تعریف کی گئی ہو. اشراف کا بناؤ رئیسوں کی شان ہے, اشراف کا بناؤ رئیسوں کی شان ہے, شاہوں کی آبرو ہے, سپاہی کی جان ہے. تلوار چار آدمیوں کے لیے اہم ہے. بادشاہوں کی اپنی بادشاہت کی حفاظت کے لیے, اپنی شان و شوکت کے لیے اہم ہے, اور رئیسوں کو اپنی نمائش کے لیے ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی تلواروں کی ضرورت ہے بیٹھنے کی. لیکن دراصل تلوار ہے کیا؟ تلوار شاہوں کی آبرو ہے,
بادشاہت کو بچانے والی ہے اور سپاہی کی زندگی ہے۔ 4 اہم باتوں کو وہ ایک جگہ ملا کر پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح تلوار کی اہمیت ہے اور کتنی ہماری زندگی میں اہمیت ہے۔ میر انیس نے ہر جگہ ہر ایک کے لیے جو زبان استعمال کی ہے، یا مرثیے میں ہمارے یہاں جو زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ چھوٹے اور بڑے اور عورت اور مرد، بچے اور بلند کے لیے الگ الگ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ یہ انتخاب معمولی کام نہیں تھا، یہی دراصل زبان کی تہذیب ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ، اور جب بیٹی امام ہو، جب باپ امام ہو، ایسی صورت میں کیا وہ رشتہ بدل جاتا ہے؟ نہیں، وہ رشتہ وہی رہتا ہے۔ اور اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام کو جناب سکینہ آواز دیتی ہیں تو اس میں ان کی امامت کا حوالہ نہیں ہے۔ آؤ اچھے میرے بابا میں تمہارے واری، آؤ اچھے میرے بابا میں تمہارے واری، دیکھو تم بن ہیں گلے تک میرے آنسو جاری، ہاتھ پھیلا کے کہو آ میری بیٹی پیاری۔ میں یہ سمجھتا ہوں زبان کا یہ احساس، زبان کی یہ قدر اور زبان کی تہذیب کا یہ انداز کسی دوسری صنف سخن کو میسر ہی نہیں ہے۔ مثنوی میں بھی زندگی ہے، مثنوی بھی ہماری زندگی اور ہماری کہانی اور ہمارے قصوں کو پیش کرتی ہے، ہمارے زمانے کے حالات بھی بیان کرتی ہے، لیکن مثنوی کو یہ سلیقہ نہیں آیا جو سلیقہ مرثیے کو حاصل ہے اور جو سلیقہ مرثیے میں ہے، اور کہ ادب کا یہ لحاظ کہ اون محمد کی میتیں خیمے میں رکھی ہوئی ہیں، امام حسین کھڑے ہیں، جناب زینب کہتی ہیں یہ بے حجابیاں شہ والا کے سامنے، یہ بے حجابیاں شہ والا کے سامنے پھیلائے پاؤں سوتے ہو آقا کے سامنے۔ یہ جو آقا کا رشتہ، یہ بے حجابی کا لفظ پوری ایک تہذیبی امانت ہے، پوری ایک تہذیب کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ جو بے حجابی جس کا ذکر مرثیے میں آیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرثیہ یقینی طور پر ایک تربیتی صنف ہے۔ اگر ہم اس سے استفادہ کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں اس سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج یہ کہا گیا کہ گلوبل مسائل کا حل ہے، گلوبل مسائل کو مرثیہ کتنا حل کر سکتا ہے اس سے غرض نہیں، لیکن گلوبل مسائل کو ایک تہذیب دے سکتا ہے، یہ ضروری ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ حضرات چونکہ تقی عابدی صاحب کی 4 بجے فلائٹ انہیں جانا بھی ہے، لیکن سر تقی عابدی صاحب کی موجودگی میں ایک بات یہ عرض کر جائے جو انہوں نے کہا کہ اسے ایک مومنٹ کے طور پہ نئی جنریشن کو اس میں شامل کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو شامل کرنا ہے، ہر طبقے کو شامل کرنا ہے، ہر زبان کو شامل کرنا ہے، ہر مذہب کو شامل کرنا ہے، ہر مسلک کو شامل کرنا ہے، مرثیے کی تہذیب سے جوڑنے کے لیے، مرثیے کے تربیتی ماحول سے وابستہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بغیر فاؤنڈیشن کے، بغیر ادارے کے کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ تو آج رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ آج کے اس سیمینار کا سب سے بڑا مجھے لگ رہا ہے اچیومنٹ یہ ہوگا کہ پروفیسر تقی عابدی صاحب کی موجودگی میں، فخر ملت مولانا ڈاکٹر یعقوب عباس صاحب کی موجودگی میں، پروفیسر عزیز حیدر صاحب کی موجودگی میں، مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب کی موجودگی میں، مولانا سید صاحب مہدی صاحب کی موجودگی میں، پروفیسر شاعر الدولوی کی موجودگی میں، پروفیسر شبیب رضا صاحب باقری کی موجودگی میں آج ہم انٹرنیشنل مرثیہ فاؤنڈیشن شیعہ کالج کے اشتراک سے، تقی عابدی صاحب کے اشتراک سے، یہاں سے کینیڈا تک اس کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ سب، ہمارے پاس سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے صلوات، ایک نعرہ صلوات سے آپ اس مرثیہ فاؤنڈیشن کا یہ اعلان ہو گیا۔
اب میں مبارکباد پیش کروں گا پروفیسر عزیز حیدر صاحب کو کہ ان کی صدارت میں یہ سیمینار بہت خوبصورتی سے مکمل ہوا ہے. جب تک وہ آ رہے ہیں میں اپنا ایک بند، شیعہ کالج کے وہ صدر ہیں، میں شیعہ کالج کا ایک طالب علم ہوں. 21ویں صدی کے رزمیے سے ہم گزر رہے ہیں، نفسیاتی رزمیہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین، سکوت لوح مشیت صدائے کن میں حسین، قلندروں کی زباں صوفیوں کی دھن میں حسین، برہمنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین. نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، اسے دھرم میں نہ بانٹو، حسین سب کا ہے. تشریف لا رہے ہیں پروفیسر عزیز حیدر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مولانا سید صاحب مہدی صاحب، جناب سید تقی عابدی صاحب اور ڈائس پر حضرت، سب سے پہلے تو میں جناب تقی عابدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی عمدہ تقریر ہر اعتبار سے کی اور آپ کے سامنے موضوع کے اوپر پوری باتیں بیان کی. اور جو بات انہوں نے مرثیے کے بارے میں کہی ہے وہ ایک دم صحیح ہے. مرثیہ جو ہے وہ صرف اردو شاعری کے اندر نہیں ہے، انگریزی شاعری کے اندر بھی ہے. اور ہم لوگ جب بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے اسی زمانے میں کچھ ایلیجیز پرسکرائب کی گئی تھیں، جس میں ملٹن کا لیسیڈس، شیلی کی ایڈونس، ٹینیسن کی ان میموریم اور میتھو آرنلڈ کی اسکالر جپسی اور تھرسس، یہ سب پوئمس تھیں. تو ہمارے ٹیچر اس زمانے میں سب سے بڑا سوال یہ کرتے تھے کہ تم لوگ ایلیجی سمجھتے ہو کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک سمپل سی وہ بھی کہ ایلیجی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایلیجی از اے لیرک لیمنٹنگ دا ڈیڈ ان اے ریفلیکٹیو موڈ. اور اسی میں آپ سب پوری ایلیجی کو سمجھیے. میں نے ایلیجی کو پڑھا، اس کے اندر اتنی باتیں ملی جو واقعی جو ہمیشہ جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں ٹائملیس اور ٹیمپورل ایلیمنٹس دونوں ملتے ہیں. اور یہی بات جب میں نے مرثیہ کو اردو کے اندر پڑھا تو اس میں بھی یہی بات ملی. اور دو ہم کو زبردست شاعر عظیم جن کے مرثیے پڑھنے کا مجھے بھی بچپن میں موقع ملا، میر انیس اور مرزا ظفیر، ان کے مرثیے پڑھتا تھا. کبھی جب میں پڑھتا تھا کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب دے، تو میرے استاد کہتے تھے کہ جانتے ہو ضمیر کو مولانا مرزا ظفیر نے اس کو کیسے کہا ہے؟ پیدا شعائے مہر کی مخلاص جب ہوئی. اب دونوں کو سمجھنے میں ذرا دقت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال دونوں شاعر نے اپنے انداز سے وہ بیان کر دیا ہے جو منظر کشی صبح کی ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں شاعر ہی آفتاب و مہتاب کی طرح سے جو سمجھیے ان کا بہت ہی بلند مقام ہے. اسی اور جو ہم نے یہاں پہ جو لیکچر سنا جناب تقی عابدی صاحب کا، انہوں نے کئی چیزوں پر زور دیا جو مرثیے کے اندر ملتا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے اخلاق سازی کی تعلیم جو ہے مرثیے سے لی جا سکتی ہے. اور پھر انہوں نے شہزادی زینب نے جس طرح بچوں کو سمجھایا ہے، اس پہ جو شعر میر انیس نے لکھے ہیں وہ بھی کیا لاجواب ہے. اور پھر صبر کی تعلیم، مختلف موضوع سے انہوں نے بتایا کہ مرثیہ جو ہے وہ ہمیں کیا مدد کر سکتا ہے. اور ہم کو جو سب سے بڑی کمزوری جو اس وقت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اردو نہیں پڑھاتے. اردو پڑھائیں تو لوگ مرثیے کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں اور بہت ہی فروغ ہو جائے. لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم کو مرثیوں کو کہہ دیا کہ ارے یہ خاص مسلمان کے ایک طبقے کا ہے، بس انہی سے ضرورت ہے. اور کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شاعری سیکھنی ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو میر انیس کے مرثیے کو ضرور پڑھیے. استاد میرے کہا کرتے تھے کہ اگر شاعری کرنا ہے تو میر انیس کے مرثیہ پڑھیے، مرزا ظفیر کے پڑھیے، تو آپ کو سب باتیں ملیں گی کہ کیسے شاعری ہوتی ہے. یہ وہیں سے مل سکتا ہے، یہ وہ ہے. تو اسی طرح سے میں نے ایک سیمینار ہو رہا تھا جس میں انگریزی پہ مضمون لکھنا تھا یہ مرزا ظفیر اور میر انیس کے اوپر. تو میں نے ایک سینٹینس اس میں لکھا جو لوگوں نے بہت ہی پسند کیا، اور وہ میں نے انگریزی میں یہ لکھا تھا کہ دی ایلیائک پوئٹری آف میر انیس اینڈ مرزا ظفیر is a nice blend of temporal and timeless elements. It was widely influential in its own age, and it is bound to retain much of its freshness and vitality in the decades to come.
बहुत बहुत शुक्रिया मैं जनाब आब्दी साहब कि आपने मुझे मौका दिया और आप यहाँ आके एक अच्छी तकरीर से हम लोगों को रोशनास कराया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम शिया कॉलेज की जानिब से, शोबा उर्दू की जानिब से प्रोफेसर तकी आब्दी साहब का और तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। चूँकि हमारे तकी आब्दी साहब की फ़्लाइट है, वक्त कम है, इसलिए ये रस्मी शुक्रिया के बजाय हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों आओ जो पानी की तलबगारी है, चश्मे फैज़ हुसैन इब्ने अली जारी है। इस बैत के साथ हम आपसे रुखसत चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।